دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ تو بات آج کہتے ہیں جو مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ ان کے انٹرویو پر جو میڈیا میں بڑی لے دے ہو رہی ہے اور گویا ایک طوفان سا برپا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا اور اس سے کیا نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں اور کیا بودھ ہے وہ جو پہلے فرماتے رہے ہیں اب فرمایا ہے، ان میں کوئی تضاد ہے یا اس میں کیا کوئی ریکنسلیشن ممکن ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ جو علماء دین ہیں ان سے عقیدت اور محبت اور ان کا احترام میرا ایمان کا حصہ ہے، اور یہ میں بات ذاتی لیول پر دوستوں میں بیٹھ کے بھی اور اعلان یہاں بھی کرتا رہتا ہوں، اور بہت سارے دوست جو ہیں ان سے بعض اوقات معاملات جو ہیں گفت و شنید کی حد تک یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ پھر بھی ہمیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کشیدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی ایک جنرل لیول پر ایک عمومی علماء کے متعلق منفی بات کرتا ہے تو یقیناً محفل میں مجھ سے نہیں رہا جاتا، اگرچہ اگر آپ دوستوں میں پاپولر ہونا چاہیں تو یہ اسٹریٹجی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے جی، لیکن بہرحال ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کچھ چیزوں کو قابو نہیں کر سکتے، مجھ سے بھی یہ قابو نہیں ہوتا، لہذا اکثر جو ہیں وہ دوست ہم سے اس معاملے پر نالاں ہی رہتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات پر یہ جو انٹرویو ہے جو اس کے ریپرکشنز ہیں جو اس پر مختلف جہات سے جو بحث مباحثہ ہو رہا ہے اس پر میں ایک اپنا نقطہ نظر یا اپنا تجزیہ یا اپنا تبصرہ پیش کروں گا، اس میں کسی کی سچ کوئی اگر بالفرض خاص طور پر علماء کے متعلق اس صورت میں ظاہر ہے مولانا کے متعلق کوئی اگر آپ کے ذہن میں ایسی بات آئے کہ میں کوئی منفی بات کر رہا ہوں، ایسی میرا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر کوئی منفی بات آئے جو آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ میری غلطی سمجھ لیں یا آپ کی غلط فہمی سمجھ لیں اپنی۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ مولانا نے فرمایا کیا ہے مختصراً انٹرویو میں، جس پر خاص طور پر لے دے زیادہ ہو رہی ہے۔ سب سے عام ترین بات، دو تین نکات جن پر زیادہ گویا طوفان سا برپا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، اب ظاہر ہے میں ایگزیکٹ الفاظ نہیں دہرا رہا، میں ایک سم اپ کر رہا ہوں، اس کا ایک اوورآل جو مفہوم ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ جو نو کانفیڈنس تحریک تھی عدم اعتماد کی نیازی حکومت کے خلاف، وہ گویا بجوا اور فیض، باجوہ کو میں جان بوجھ کے بجوا کہتا ہوں، پتہ نہیں کیا چکر ہے، تو بہرحال بجوا اور فیض کے ایما پر ہوئی، اور یہ کہ یہ باتیں بجوا اور فیض کی مشترکہ جو میٹنگز تھیں انکلوڈنگ مولانا صاحب اور باقی جو قائدین سیاست تھے اس وقت، جو پارٹیوں کے سربراہ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، وہ جمہوری وطن پارٹی جو بگٹی صاحب کی تھی، اس طرح وہ بی این پی، جو بھی اس وقت کانسٹیٹیوئنٹ تھے پارلیمنٹ کے اس والے سے، ظاہر ہے مائنس جو نیازی کی، ظاہر ہے وہ ان میں شامل، ان کے ساتھ ملنے میں شامل نہیں تھے، ویسے تو وہ تھے ہی، اسرائیم کے ہم جو ہے، تو اس والے سے یہ ان سے ملتے رہے ہیں اور ان کے ایما پر یہ نو کانفیڈنس ہوا ہے، اور یہ کہ میری اپینین اس سے مختلف تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ تحریک کے نتیجے میں حکومت جو ہے اس کو ڈسلاج کیا جائے، نہ کہ نو کانفیڈنس سے، اور نو کانفیڈنس جو ہے وہ بنیادی طور پر ان کے مطابق جو برین چائلڈ ہے یا خیال ہے یا جو اس کو پہلے انیشیٹ کیا ہے گویا وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تھا۔ اب اس کے مقابلے پر یہ دیکھتے ہیں کہ بجوا اور فیض حمید نے کیا کہا ہے۔ اب بجوا اور فیض حمید ظاہر ہے اب وہ براہ راست ٹی وی پر بیٹھ کر تو انٹرویو دے نہیں سکتے یا دینا نہیں چاہتے، جو بھی آپ کہہ لیں، اس میں کئی سیاسی اور قانونی پیچیدگیاں ہیں، تو انہوں نے ایک بیہائنڈ دی سین رہ کر سورسز کے ذریعے یہ بات پہنچائی ہے کہ
وہ ان کے مطابق یعنی بجوہ کے مطابق 2 میٹنگز میں ہی صرف مولانا سے ملاقات ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ ایک وہ کہتے ہیں کہ جب مولانا کا لانگ مارچ تھا تو اس دوران ہوئی ہے۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جو لانگ مارچ تھا وہ اکتوبر 2019 کے ارد گرد ہوا تھا، یعنی جو کراچی سے چلا اور اسلام آباد میں کافی دن پڑاؤ کرنے کے بعد پھر ڈسبینڈ کیا گیا، اور جس میں مولانا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے وہ گویا ایک لائف لائن جو ہے وہ نیازی حکومت کی کاٹ دی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یعنی ایک سم اپ کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں بجوہ صاحب کہ اس وقت یعنی یہ جو میٹنگ تھی وہ ظاہر ہے یہ اس وقت بھی چیمے گوئیاں تھیں کہ میٹنگ ہوئی ہے، اور دوسری وہ کہتے ہیں کہ میٹنگ ہوئی ہے کم و بیش مارچ 26 کی تاریخ میڈیا میں آ رہی ہے 2022 میں، اور یہ نو کانفیڈنس سے پہلے کی میٹنگ تھی۔ اور اب مولانا نے کیونکہ یہ کہا ہے کہ بجوہ اور فیاض حمید مشترکہ طور پر، یعنی ان کی باتوں سے یہ گمان گزرتا ہے کہ یہ گویا اکٹھے میٹنگ انہوں نے کی اور ان سے یہ معاملات جو ہیں نو کانفیڈنس والا معاملہ ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے اور کیوں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جو مولانا کا انٹرویو سے یہ جو بظاہر طوفان سا برپا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک جو انٹرویو دینا اور لینا ہے نا، یہ ابلاغ کا ایک بہت بڑا فن ہے، اور میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے جو علماء دینی مدارس سے تعلیم یافتہ ہیں بلا شبہ وہ دین کی یعنی بہت خوبصورت اور بھرپور فہم رکھتے ہیں اور اس پر ہمیں اعتماد ہے، لیکن جہاں تک بات ہے میڈیا سے ابلاغ کے یعنی انٹریکشن کی، انہیں تقریر کا فن بھی بہت آتا ہے، یہ بھی بات صحیح ہے، ان کے پاس الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ زبان و بیان کے گویا سرخیل ہوتے ہیں، لیکن جو انٹرویو ہے خاص طور پر ٹی وی پر بیٹھ کے انٹرویو جو دینا ہے کسی نام نہاد ماہر یا سینئر اینکر اور اینکری کو، یہ ایک بڑا تھوڑا ٹیڑھا سا معاملہ ہے۔ اس میں یعنی کویسچنز کے ذریعے اور ظاہر پورے انوائرمنٹ کے ذریعے مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، ایون لائیو انٹرویو کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ انیشیٹو اینکر کا یا اینکری کا ہوتا ہے، اب جان بوجھ کر میں اینکری کہتا ہوں، اینکر پرسن چلو کہہ لیں، تو وہ فارمولیٹ کویسچن ایسے کرتے ہیں گویا لیڈنگ کویسچن کہ دوز کین بی یوز ٹو ڈائریکٹ ٹو مینیپولیٹ دا پرسن ٹو بی انٹرویوڈ اور بینگ انٹرویوڈ ان اے سرٹن وے، کہ خاص انداز میں وہ انٹرویو دینے والے کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خاص طور پر علماء جو ایک کارزار سیاست میں بھی ہیں تو انہیں یعنی اس لیے کہ وہ یعنی عام سیاستدان تو جو کر بھی ہو سکتا ہے نا، اب ظاہر ایک دینی پہچان رکھنے والا جو سیاسی رہنما ہے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ تو میرا یعنی عاجزانہ عام طور پر ظاہر ہے میں علماء کو تجاویز نہیں دے سکتا، ان سے تجاویز لے سکتا ہوں، ان کی نصیحت لے سکتا ہوں، یعنی ہماری کیا حیثیت ہے۔ تو بہرحال ایک یعنی عام مدارس کے والے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ جو سیاست سے ایکسپوز ہوئے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ ابلاغ اور کمیونیکیشن یہ جو ہے خاص طور پر جرنلسٹک جو ایک ایٹیچیوڈ ہے جب آپ انٹرویوئنگ وغیرہ کا سلسلہ ہے اس سبجیکٹ کو بھی تھوڑا باضابطہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ ادروائز ان کی کمپیٹنسی پر ہمیں ناز ہے سمجھ لیں، لیکن یہ کیونکہ سبجیکٹ انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، اسی طرح بعض جو ہیں انہیں تاریخی معاملات کا بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا بات یعنی ان صورتوں میں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، اس کو ریکنسائل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی میں ویسے فقہی طور پر الحمدللہ میں احناف سے تعلق رکھتا ہوں، یعنی فقہی طور پر میں حضرت امام ابو حنیفہ سراج الامہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا گویا ایک ادنا سا گناہ گار سا پیروکار ہوں۔ تو اس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ آیات کو یا احادیث کو
جو بظاہر ایک لے مین کے لیے یا کم فہم لوگوں کے لیے متضاد یا مختلف فی جو ہیں یا مختلف جہات میں ان کا اشارہ ہوتا ہے، یا ایسے معانی ہیں جو سطحی طور پر جن میں تعارض ہوتا ہے، تو اس کو وہ ریکنسائل کرتے ہیں. اور عام طور پر فقہ کا جورسپروڈنس کا یا جو اقتباس ہے کہ کیسے کسی مسئلہ کا اخذ کرتے ہیں، اس میں یہ جو ہے ریکنسلیشن کا پرنسپل یوز کیا جاتا ہے کہ ان کو اس انداز سے ان کی تشریح کی جاتی ہے کہ وہ ان میں کوئی تعارض نہ رہے، ان میں گویا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تصادم بظاہر نہ رہے. تو یہ ایک فقہی اصول ہے. میں یعنی کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن کیونکہ علماء سے عقیدت رکھتا ہوں تو ان کی بہت ساری باتیں ظاہر ہے ایک گناہگار بندے کے بھی ذہن میں رہ جاتی ہیں، جذب کر لیتے ہیں. تو میں یہ تمیز اس لیے باندھ رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ریکنسائل کیا جائے، اور ریکنسائل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے، انلیس کہ آپ کے ذہن میں کوئی خاص خبث باطن ہو، یا ویسے ہی یعنی ایک نافہمی کا جو مواد ہے وہ زیادہ ہو، یا کہ ایک سمپل سینسیشنلزم پیدا کرنا چاہیں. تو اس میں ریکنسلیشن یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ بہرحال پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے ہوتے ہیں. ساری پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے ہوتے ہیں. رابطے اگر ہم ان کو فریقین سمجھ لیں، یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جنرلز یا عدل والے جو ہیں وہ بھی سیاست میں انوالو ہوتے ہیں. آئیڈیلی انہیں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ حقائق ہیں جو ناپسندیدہ ہونے کے باوجود سامنے ہیں. تو یہ انٹریکشن تو ہوتا ہے. انٹریکشن کہیں بھی ایون جو متحارب گروپ ہوتے ہیں، باقاعدہ جنگ میں ہوتے ہیں، ان میں بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. جیسے ہمارے پڑوس میں مزاحمت کرنے والے پہلے سوویت یونین کے خلاف اور پھر امریکہ کے خلاف، لیکن الٹیمیٹلی ان میں بھی کہیں نہ کہیں کنٹیکٹ اور انٹریکشن تھرڈ گروہ کے ذریعے یا کہیں براہ راست کہیں کے انٹیلیجنس لیول پر ہوتا تھا اور ہوتا ہے. ایسی صورتوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان بھی ہوتا ہے، ایون یوکرائن اور روس کے درمیان بھی ہوتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یعنی یہ انہونی بات نہیں ہے. لہذا یہ بات تو طے ہے، اور میرا خیال کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرتا کہ یہ رابطے ہوتے ہیں. اور رابطے عموماً جو ہے وہ زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کے انیشیٹو پر ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی اور سیاستدان چاہے بھی تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی گردن میں اس وقت سریا ہوتا ہے، تو وہ کسی اور کی ڈیمانڈ پر بڑا ہی کم چانس ہے، انلیس کہ وہ خاصے مجبور ہوں یا وہ پارٹی اقتدار میں ہو، تو ادروائز یہ ٹائم آف دیئر چوائس ہوتا ہے. تو ہوا یہ یعنی کہ جب نو کانفیڈنس موشن کی صورتحال پیدا ہو گئی تو خود عمران خان نے باجوہ اور فیض حمید یعنی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا کہ ان سے کہیں کہ ودرا کر لیں یہ، اور میں کوئی یعنی آپ لے دے کرا لیں، بظاہر یہ بھی آفر کہ اگر یہ ودرا کر لیں تو میں خود ہی الیکشنز کا اعلان کر دوں گا وغیرہ وغیرہ. اب باجوہ صاحب 2 میٹنگز کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ لانگ مارچ کے دوران ہوئی. ظاہر ہے وہ لانگ مارچ کی ہیٹ کو کم کرنا تھا، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ عبدالغفور حیدری جو DUI کے رہنما ہیں، ان کا بھی بیان متعدد اور لوگوں کے بیانوں کے ساتھ ان ریکارڈ ہے کہ باجوہ نے کہا کہ ہمارا جو ہے وہ جھگڑا نواز شریف سے ہے، یعنی گویا ہم نے نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو اس میں گویا خاصی گرما گرمی بھی ہوئی، اور الٹیمیٹلی باجوہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا. ان ظاہر سیاسی رہنماؤں نے، خاص طور پر علماء نے، یعنی ظاہر وہ میٹنگ اس کا کنٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ موسٹ پروبیبلی اس میں اور بھی ہوں گے، لیکن زیادہ مین فگر جو ہے وہ مولانا اور ان کے ساتھ ہی تھے. تو یہ بھی اس وقت کی میڈیا میں اگر آپ کھنگالیں تو یہ اس کی شنید کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. تو ایک تو وہ ہی ظاہر ہے اس وقت ابھی نو کانفیڈنس کا کوئی گمان عملی طور پر نہیں تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 اپریل سے 10 اپریل 2022 کے دوران ہے، جبکہ باجوہ کہتا ہے کہ میری ملاقات جو ہے وہ مارچ 26 کو ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا
بڑی کلوز ٹو نو کانفیڈنس وہی ہے جس میں نیازی نے ان سے درخواست کی جنرلز کو کہ ان سے یہ ودرا کروائیں کسی طرح سے. بظاہر اس نے وعدہ کیا جنرل الیکشن کا، اور ظاہر ہے جو جس ٹائپ کی وہ ایک یعنی فریب اور مکر اور جھوٹ کا پلندہ ہے جس کا نام نیازی ہے، تو اس سے یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مکر جاتا بعد میں. تو بہرحال جنرلز نے اپنی ہی طرح کی کوشش کی، اس میں سارے یہ لوگ موجود تھے، یعنی ایم کیو ایم پاکستان، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام، باقی جو کانسٹیٹیوئنٹ پارٹیز تھیں اس وقت کے اپوزیشن کی، اور پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی، اگرچہ وہ پی ڈی ایم میں نہیں شامل، بعد میں نکل گئی تھی. تو اگر یعنی ان سب لوگوں کے جو مین لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر موجود تھی. اب اس میں ایک سیو ہوا ہے مولانا سے کہ جو فیض حمید ہے انہوں نے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے. ظاہر ہے اب پریسائزلی سامنے وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ انٹرویو جو ہے وہ ایک بڑی ٹریپنگ ٹائپ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی ایسی شخصیت آپ کا انٹرویو کر رہی ہے جو آپ کو ٹریپ کرنا چاہتی ہے. تو اس میں مولانا نے یعنی اس فلو میں یہ بات کہہ دی فیض حمید اور باجوہ کی. حالانکہ فیض حمید جو ہے وہ اس کی ڈی جی شپ کا دور 19 نومبر 2021 کو ختم ہو جاتا ہے، جبکہ یہ 26 مارچ 2022 کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم و بیش یہ یعنی جنوری، فروری، مارچ اور نومبر 4 پورے مہینے 4.5 گزر چکے تھے کہ وہ ڈی جی شپ سے یعنی اتر چکے تھے، اور وہ کور کمانڈر پشاور وغیرہ وہیں تھے. تو پھر یہ یعنی اپریل کو ہوئی. مطلب یہ کہ اس کے کنٹینٹس جو میٹنگ کے تھے الٹیمیٹلی وہ یہی تھے بریفلی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ودرا کریں، وہ الیکشن کر لیں گے، اور انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے انکار کر دیا. تو اس میں الٹیمیٹلی یعنی یہ بات کہ ظاہر ہو گئی. اب مولانا کا یہ کہنا کہ ان کے اماں پر ہوئی ہے، اصل میں وہ اوور سمپلیفائی چیز ہو گئی ہے. وہ چیز یہی ہے کہ پہلے کیونکہ وہ پلر تھے اس کی حکومت کے، انہوں نے ہی اس کے بنائی تھی، ورنہ نیازی کی اپنی کیا اوقات تھی. تو جب کچھ ایسے معاملات ہو چکے کہ وہ اس سے فیڈ اپ ہو گئے، اور یعنی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ خاص طور پر باجوہ نے کہ یہ میرے بھی مفاد میں نہیں اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اگرچہ ملک کا مفاد تو نے کوئی زیادہ عزیز نہیں ہے لیکن انہیں محسوس ہوا کہ شاید نیازی جو ہے وہ اب کوئی فردر یوٹیلیٹی اس کی نہیں رہی اس کے نزدیک، باجوہ کے نزدیک، کیونکہ ایکسٹینشن تو اس نے لے لی تھی. اب شاید اس کا یہ پلان تھا اپنا ذہنی طور پر کہ نیکسٹ ایکسٹینشن جو ہے وہ میں دوسری حکومت سے لے لوں گا. تو انہوں نے وہ ہاتھ کھینچ لیا. یعنی مولانا کا یہ کہنا کہ ان کے اماں پر ہوئی ہے، وہ اصل میں یہ بات ہے کیونکہ پہلے وہ ایکٹیولی اس کے سپورٹ کرتے تھے اور سبوٹاج کرتے تھے اپوزیشن کو. اب انہوں نے یہ گویا نیوٹرلٹی کا اپنا لیا کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، جو یعنی آپ لوگ چاہتے ہیں وہ کر لیں. اور ظاہر ہے یہ تو چاہتے تھے کہ ہم نو کانفیڈنس کریں، اور یہ بات مولانا کی صحیح ہے کہ یہ جو نو کانفیڈنس کا سب سے پہلے یعنی جس پر گویا جی خیال جن کا ہے، برین چائلڈ ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے. وہ اور وہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایون 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد جب مولانا بائیکاٹ کے یعنی کہتے تھے تو پیپلز پارٹی اس نقطۂ نظر سے اختلاف رکھتی تھی کہ ہم نے بائیکاٹ نہیں کرنا. وہ مولانا کو بھی یہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ بھی نہ کریں، اور الٹیمیٹلی وہ اوپینین بہرحال پریویل کی اور وہ رہے وہاں، اپوزیشن کا حصہ رہے اور پارلیمنٹ کا حصہ رہے. اب کیا وہ ایک اسٹریٹجی درست تھی یا کہ جسٹ تھرو پروٹیسٹ اور ایجیٹیشن آپ ڈسلاج کر سکتے ہیں، یہ درست تھی؟ دیکھیں اپنے فروٹس کے حساب سے، کنسیکوینسز کے حساب سے بہرحال نو کانفیڈنس پریکٹیکیبل تھی، اور وہ ظاہر الٹیمیٹلی ہوئی. اس میں عام ترین رکاوٹ پہلے دن سے یہی تھی کہ باجوہ اور فیض حمید یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ستون جو ہے جب وہ نیوٹرل ہو جائے تو پھر ہو سکتی تھی. ادروائز وہ ظاہر مینیپولیٹ کرتے تھے سیاسی پارٹیوں کو، عراقی نے اسمبلی کو، تو جیسے عراقی نے سینٹ کو بھی کیا گیا وہ چیئرمین شپ کے الیکشن اور چیئرمین شپ کے نو کانفیڈنس کے صورت میں. تو جب وہ فیڈ اپ ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا مفاد اب فردر یہ ہے کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں، تو وہ نیوٹرل ہو گئے.
جو بات گویا ایک لیٹنٹ انداز میں پہلے دن سے موجود تھی وہ الٹیمیٹلی فروٹفل ہوگی اپریل 2022 میں، کیونکہ وہ جو چون چون کا مربع اکٹھا کیا گیا تھا ان پر جب پریشر ختم ہوا تو ظاہر وہ آزاد ہو گئے۔ اب اس جو یعنی وہ بطور ایکٹیو سپورٹر نیازی کی ایک سبورسو ریجیم کا نہ رہنا اور اپوزیشن کو مینیپولیٹ کرنا، زور و طاقت سے بازو مروڑنا، جب اس سے ہاتھ کھینچ لیا تو اس بات کو وہ اصل میں اما کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک خاص اینگل سے دیکھیں تو یہ اما ہی ہوا نا، کہ اگر وہ پہلے کی طرح ہی سپورٹ رکھتے جس طرح کے پہلے دن سے تھے تو ظاہر ہے یہ امکان بڑا قوی تھا کہ یہ نو کانفیڈنس اگرچہ وہ روک نہ سکتے، یعنی پھر بھی موو ہوتی اور اس پر ووٹنگ ہوتی، لیکن پھر یہ ناکام ہو سکتی تھی۔ لہذا وہ اس ایما کو، اس بیہیویئر کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ انہوں نے اوور سمپلیفائی کیا ہے، اور کیوں کیا ہے اس کی وجہ یہ ایک ایٹماسفیئر ہے۔ اب اس وقت وہ کیونکہ غصے میں ہے، طیش میں ہے، اور طیش میں ظاہر ہے عموماً جو بندے کا یعنی لیول ہے وہ ایک فہم کا، چیزوں کے ان ڈیپتھ دیکھنے کا، اور خاص طور پر الفاظ پر کنٹرول، یا ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ میں جب ایک ہوسٹائل اینکر جو یہ چاہ رہا ہو کہ ایسی کوئی بات بنے تو اس میں اس پر مکمل وہ جو ایک بالکل سیرین ایٹماسفیئر میں ایک بالکل کول مائنڈڈ بندہ جب ریئیکٹ کرتا ہے تو اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ لہذا اس بات کو اوور سمپلیفائی کر دیا گیا کچھ مولانا کے الفاظ نے، اور کچھ ظاہر ہے میڈیا کو تو سٹنٹ چاہیے، میڈیا کو تو سنسنی خیزی چاہیے، اور اس وقت ظاہر ہے جو خوب سے بات رکھنے والے یعنی نیازی قذاب اور اس کے جو سپورٹرز ہیں ان کو تو یہ گویا لقمہ مل گیا نا انہیں تو ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی پردے سے کوئی چیز اچانک جو ہے ونڈ فال پرافٹ مل گیا، تو انہوں نے اس کو اچک لیا۔ تو یہ بات ہے، یعنی کچھ چیزیں تو فیکچول ہیں نا، کہ مثلاً فیض امید تو وہاں نہیں تھا تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بس ایک الفاظ کی وہ ادھر ادھر ہو گیا، مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں اس وقت کا ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم یا باجوہ وغیرہ یہ ہوں گے، چلو فیض امید نہیں ہوگا۔ تو اس والے سے مولانا بھی کچھ غلط نہیں کہتے، اور جو اچک لینے والے ہیں ان کو بھی بہترین موقع مل گیا ہے۔ اور اس حوالے سے میں نون لیگ کی لیڈرشپ سے خاص طور پر یہ توقع رکھتا ہوں، اور ابھی تک یہی ہوا ہے، اور جنرلی عام جو نون لیگ کے فینس ہیں ان کی طرف سے بھی، کہ کوئی بدزبانی مولانا کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بے شک دو ٹوک انداز میں حکومت کے خلاف ہوں، نون لیگ کے خلاف ہوں، پیپلز پارٹی کے خلاف ہوں، یہ ان کا ایک سیاسی حق ہے، وہ سیاست دان ہیں اور بڑے جنون سیاست دان ہیں اور بڑے فعال ہیں۔ لہذا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح مخالفت کرنا ہی بہتر ہے تو بالکل یہ ان کا رائٹ ہے، اور ہم ان کو سٹل یعنی سب کو احترام ہی دینا چاہیے۔ اور خاص طور میں اپنی ذات کا ظاہر کہتا ہوں کہ مجھے تو عقیدت ہے علماء سے، وہ بے شک کسی بھی پارٹی سے ہوں، خاص طور پر اگر دینی پارٹی میں ہوں، اور کوئی ایسا ایکسپریسلی کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کو یعنی جس کی ریکنسلیشن جو ہے، جس کے تعارض کو دور نہ کیا جا سکے، جس کو ریکنسائل نہ کیا جا سکے، تو ظاہر ہے اس صورت میں بھی میری پریفرنس خاموش رہنا ہے، نہ کہ علماء کے متعلق کسی قسم کی بد زبانی یا ان کے متعلق کوئی ایک منفی جو فضا ہے ماحول میں یا معاشرے میں پیدا کرنا، اس قسم کی یعنی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہاں وہ ایک بات انہوں نے یہ بھی فرمائی ہے کہ اس وقت کے جو یعنی اپوزیشن یا ہمارے ساتھ تھے اب وہ لاڈلے ہیں۔ اب یعنی اس کو بھی وہی فردر انٹرپریٹیشن ہے، اور یہ کہ نو کانفیڈنس کا فائدہ انہیں ہوا ہے، یہ فطری بات ہے نا۔ نو کانفیڈنس ہوا، ظاہر نقصان جو ہے اس وقت کی حکومت کو ہونا تھا، اس کی ڈسلاجمنٹ ہوئی نا، اور جو بعد میں یعنی ایک پارلیمانی پروسیس کے ذریعے حکمران بنا، پرائم منسٹر بنا، تو بینیفیشری ہوگا، لازمی بات ہے۔ نہ صرف وہ بینیفیشری ہوگا، اس کی کیبنٹ میں لوگ جو تھے وہ بھی بینیفیشری، جو اس کے کولیشن کے کانسٹیچوئنٹ پارٹیز تھیں وہ بھی بینیفیشری ہوئیں۔ لہٰذا اس میں پیپلز پارٹی بھی بینیفیشری ہوئی، اس میں جمعیت علماء اسلام بھی بینیفیشری ہوئی، اس میں ایم کیو ایم بھی بینیفیشری ہوئی، اس میں سارے جو پارٹی تھے اقتدار میں وہ سارے ہی بینیفیشری ہیں۔ اسی طرح اب یہ جو پروسیس ہوا ہے یعنی
حالانکہ جو بظاہر ایکسپیکٹیشنز تھیں اور بڑی سالڈ ایکسپیکٹیشنز تھیں، کوئی ہوا میں نہیں تھیں، تو نون لیگ کو تو گویا اس والے سے ایک نقصان ہوا ہے، یعنی کہ ایک جو بظاہر صورتحال تھی اس کے مطابق نتائج نہیں آئے، تو اس والے سے لیکن مولانا سمجھتے ہیں کہ انہیں فائدہ ہوا ہے. ان سے ان کی مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر کے لیے نامینیٹ ہو گئے. اب ظاہر ہے یہ الیکشن ایئرنگ ہے، یہ پولیٹکنگ ہے، یہ پاور پولیٹک ہے. اس میں اگر اسٹیٹ میجورٹی کسی کے پاس سمپل نہیں بھی ہے تو یہ ایک پارلیمانی پروسیس ہے. ظاہر ہے وہ جس کے ساتھ زیادہ پارٹیز ہوں گی وہ الٹیمیٹلی پرائم منسٹر بھی بنے گا، وہ اقتدار میں آئے گا. تو اس والے سے ظاہر ہے بینیفیشری تو وہ ہیں، لیکن کیا 2 نمبری کی بینیفیشری ہیں؟ اس میں انہوں نے کوئی دو ٹوک بات نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ تاثر ہے فضا میں کہ نواز شریف کو سیٹ جو ہے لاہور والی جو ہے وہ دلوائی گئی ہے، ویسے نہیں ملی. اب ظاہر ہے یہ تاثر تو سمپلی تاثر ہے نا، اس کی کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے. اس لیے کہ تاثر تو ظاہر ہے پروز اینڈ کان بے شمار آپ بنا سکتے ہیں. یہ تو ایک میڈیا کا پروپیگنڈا ہے نا. یہ اسی طرح کا تاثر ہے جس طرح آپ کا پی ٹی آئی والے جو فرقہ قذابیہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس قسم کا تاثر پیدا کر رہے ہیں کہ شاید جے یو آئی اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ متحد ہو رہے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان میں بعد المشرقین ہے. اس میں اتنا انتہائی نظریاتی اور شخصی تصادم ہے کہ یہ دونوں کے لیے شاید جان لیوا ہوگا اگر ایسی یعنی کوئی دور کی کوڑی لے بھی آئے. اس لیے کہ جو کچھ بکواسات نیازی قذاب اور اس کے ساتھیوں نے مولانا کے خلاف اور جنرلی علماء کے خلاف کیے ہیں وہ ناقابل معافی ہیں. یعنی وہ اس ایسے نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے. اسی طرح جو مولانا صاحب نے ان کے متعلق فرمایا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل جائز فرمایا ہے، وہ بھی ایسا ہے کہ جس کو اگر پی ٹی آئی پھر ہضم کرے گی تو پھر ان کا ہضمہ خراب ہو سکتا ہے. اس لیے یہ ایک وقتی ٹینشن ہے. آپ دیکھیں گے کہ مولانا اسمبلی میں بھی جائیں گے، یہ اسمبلی چلے گی بھی اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے یہ غصہ کم ہو جائے گا. تو یہ غصہ ہونا بھی فطری ہے اور غصے کا الٹیمیٹلی کام ہونا بھی فطری ہے. یہ سیاست ہے. تو اس لیے بہرحال یہ یعنی ہمارا اس پر تبصرہ اور تجزیہ تھا جو بظاہر صورتحال ہے کہ یعنی اب اس کو سم اپ کریں تو وہ جو پی ٹی آئی والے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں ہے. وہ ایک یعنی جیسچر مولانا کے پاس جب خود گیا ہے، یعنی نیازی قذاب کی ہدایت پر ان کا ڈیلیگیشن گیا ہے، تو ظاہر ہے مولانا ایک وزادار آدمی ہے، ایک سنجیدہ آدمی ہے. انہیں دروازے سے تو باہر نہیں پھینکنا تھا نا، لہذا ان کو بٹھایا، ان کی بات سنی ہے اور اس بات پر دونوں متفق ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے مولانا کی نظر میں اصل میں دھاندلی تو خاص طور پر خیبر پختونخوا میں ہوئی اور ان فیور آف پی ٹی آئی ہوئی ہے نا. یعنی ان کے اسی طرح جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ جہاں سے بھی ہارے ہیں ان کا ہمیشہ سے یہی طرز فکر ہے کہ جو بھی ان کو ہرائے وہ دراصل دھاندلی سے ہی ہراتا ہے. تو لہٰذا یہ بظاہر الفاظ تو مشترک ہیں لیکن اس کا کنٹینٹ مشترک نہیں ہے کہ مولانا کی اصل میں دھاندلی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے حق میں وہ سمجھتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اپنے یعنی بغلیں بجا رہے ہیں کہ شاید وہ ہم اتفاق کر گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک لطف الرحمان کا یعنی جانا اسد کیسر کے گھر آپ نے نا گنڈا پور کے گھر تو ظاہر ہے وہ ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے یعنی بقول جو گنڈا پور کے والد صاحب تھے میجر ریٹائرڈ، ان کے ساتھ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے اچھے تعلقات تھے. تو وہ کیونکہ فوتگی ہوئی ہے تو اس والے سے ایک یہ بھی ایک سوشل جسچر ہے، اچھی بات ہے. اگرچہ جو وہ بوتل والا گنڈا پور ہے وہ اس قابل تو نہیں ہے کہ اس قسم کا یعنی اس کو عزت دی جائے، لیکن بہرحال ظاہر ہے جب ان کی فوتگیاں ہوئی ہوں گی تو ان کی طرف سے کوئی آیا ہوگا تو ان کا جانا بنتا ہے. لہذا اس کو کوئی بہت زیادہ سیاسی پہناوا نہ دیا جائے، اس لیے کہ اس میں حقیقت نہیں ہے. تو اس لیے ہم اپنے سارے سیاسی قائدین جو ہیں ان کا احترام کرتے اور خاص طور پر علماء کا اور مولانا کا، تو ہم انہیں سیلوٹ کرتے ہیں. وہ سیاست جاری رکھیں اور ہم ان سے عقیدت جاری رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.
خدا حافظ.